پہلے آپ نے زبردستی میری شادی ایک سانولی سے کروا دی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی پوتا پوتی کی فرمائش پوری کروں؟ ہرگز نہیں، میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، بالاج خان تیش سے باپ کو بولا۔ باپ نے زبردستی اس کی شادی دوست کی بیٹی سے کروا دی تھی۔ وہ باپ کو کچھ نہ کہتا لیکن اپنا سارا غصہ جیا پر اتارتا تھا۔ میرے باپ کے سامنے مظلوم بنتی ہو، بہت شوق ہے میرے بچے کی ماں بننے کا، لیکن میں تم جیسی کالی سے کبھی اپنی اولاد پیدا نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر جیا کا دل ٹوٹا۔ بس بہت ہو گیا، اب مجھ میں مزید برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ بیڈ پر رکھا اور الماری سے چند ضروری کپڑے نکال کر جلدی جلدی اس میں ٹھونسنے لگی۔ بالاج جو ابھی تک غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا ایک دم رکا اور طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ چلی کہاں محترمہ؟ سسرال والوں کے سامنے تو بڑی معصوم بنتی ہو، اب یہ ڈرامہ کس کے لیے ہے؟ جیا نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ میں تمہاری زندگی میں ایک عذاب ہوں، تمہاری مرضی کے بغیر زبردستی بیاہی گئی ایک مصیبت؟ تو لو، آج میں خود ہی اس مصیبت سے تمہاری جان چھڑائے لیتی ہوں۔ اب کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھنی پڑے گی تمہیں۔ بہت اچھا ہوگا، کم از کم گھر کا سکون تو بحال ہوگا۔ یاد رکھنا، پلٹ کر اس گھر میں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالاج نے بے دردی سے منہ پھیر لیا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ جیا نے مزید ایک لمحہ بھی وہاں ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنا بیگ لے کر کمرے سے نکلی اور گھر کے تمام افراد کی نظروں سے بچتی ہوئی خاموشی سے باہر سڑک پر آ گئی۔ اس نے ایک رکشہ روکا اور سیدھا اپنے کالج کی پکی سہیلی عائرہ کے گھر کا رخ کیا، جہاں جا کر اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ 5 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ شہر کے ایک انتہائی پوش اور پرتعیش ہوٹل میں ایک بہت بڑا اور پروقار لانچنگ ایونٹ جاری تھا۔ ہال مہنگے پھولوں، چمکتی ہوئی لائٹس اور شہر کے نامور اور امیر ترین لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج کے بالکل مرکز میں ایک بڑا سا ڈیجیٹل اسکرین بورڈ نصب تھا جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا: جیاز گلو اینڈ ہرب، دی رائل بیوٹی برانڈ۔ ہال کے ایک کونے میں کھڑی رمشا، جو کہ بالاج خان کی دوسری بیوی تھی، بے صبری سے اپنے فون پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ رمشا بے حد حسین، ناز نخرے والی اور ماڈرن لڑکی تھی، لیکن اس کی گود ہری نہیں ہو سکی تھی اور یہی بانجھ پن اب اس کی اور بالاج کی زندگی کا سب سے بڑا ناسور بن چکا تھا۔ گھر میں روزانہ کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے معمول بن چکے تھے، کیونکہ بالاج اولاد نہ ہونے کا سارا ملبہ اسی پر ڈالتا تھا اور اکثر طعنے دیتا تھا کہ اس کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں جو وارث ہی نہ دے سکے۔ رمشا نے جھنجھلا کر فون اپنے دوست سے ہٹایا اور سامنے اسٹیج کی طرف دیکھا، جہاں برانڈ کی مالکن نے اب مائک سنبھالا تھا۔ جیا اب وہ ڈری سہمی اور سانولی لڑکی بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ 5 سال کی کٹھن محنت، آنسوؤں اور راتوں کے جاگنے نے اسے ایک بااعتماد، بے حد خوبصورت اور کامیاب کاروباری خاتون بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پروقار اور دلکش نور تھا۔ اس کی نفاست سے سجا ہوا لباس اور شخصیت کی دلکشی دیکھ کر ہال میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا تھا۔ یار، یہ جیا کون ہے؟ اتنی کم عمر میں اس نے اکیلے اتنی بڑی سلطنت کیسے کھڑی کر دی؟ اور اس کے برانڈ کی کریمز کا آج کل شہر میں کیا چرچا ہے؟ ہر جگہ بس اسی کا نام ہے۔ خاتون نے مسکرا کر جواب دیا، ارے رمشا، تم نہیں جانتی، یہ جیا ملک ہے۔ اس کی نامی گرامی ہربل کریمز کا تو پاگل پن ہے۔ کہتی ہیں کہ یہ جلد کو ایسا نکھار دیتی ہیں کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ لوگ مہنگے داموں اس کی پروڈکٹس خریدنے کے لیے لائنوں میں لگے ہیں۔ اسے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، لیکن جیا کے سامنے آج اسے خود پر حسد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ آج ہی جیا کے برانڈ کی سب سے مہنگی کریمز خود خریدے گی تاکہ بالاج کے سامنے اپنا رعب دوبارہ قائم کر سکے۔ شام کو جب رمشا شاپنگ بیگ اٹھائے گھر میں داخل ہوئی تو بالاج صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ رمشا نے کمرے میں آتے ہی بیڈ پر وہ شاپنگ بیگ زور سے رکھا، جس کی آواز پر بالاج نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے گھورا۔ یہ کیا تماشا ہے رمشا؟ اب کون سا نیا طوفان کھڑا کر دیا تم نے؟ بالاج نے خفگی سے پوچھا۔ رمشا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، ہاتھ کمر پر رکھے اور تلخ لہجے میں بولی، تھک گئی ہوں میں اس گھر کے روز روز کے جھگڑوں سے اور تمہارے طعنوں سے۔ یہ دیکھو، شہر کا سب سے نیا برانڈ آ گیا ہے مارکیٹ میں، جیاز گلو اینڈ ہربز۔ مجھے اس کی کریمز چاہیے تھیں، اس لیے میں نے منگوا لیں۔ اب مجھے یہ مت کہنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ تم تو ویسے بھی مجھے کسی قابل ہی نہیں سمجھتے۔ جیسے ہی بالاج کے کان میں وہ نام پڑا، اس کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے فاق ہو گیا
اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا کہا؟ کس کا برانڈ؟ بالاج کی آواز سن ہو چکی تھی۔ کیا کہا؟ کس کا برانڈ؟ بالاج رمشا نے اس کے چہرے کے بدلے ہوئے رنگ دیکھے تو حیرت سے بولی، تم ایسے کیوں گھبرا گئے ہو جیسے کسی؟ ہاں اسی کا ہے، جیا ملک کوئی نئی کاروباری خاتون بنی ہے شہر میں، تم جانتے ہو کیا اسے؟ بالاج نے جھٹ سے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اپنی۔ وہ جیا؟ وہ تو ایک سیدھی سادی ڈری سہمی لڑکی تھی جو ٹھیک سے بات تک نہیں کرتی تھی، اتنی بڑی کمپنی کیسے بنا سکتی ہے؟ یہ کوئی اور ہوگی۔ کچھ بھی ہو، پورا شہر اس کی تعریف کر رہا ہے۔ آج ایونٹ میں بڑے بڑے بزنس مین اور ششکے والے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہر زبان پر بس اسی کا نام تھا، رمشا نے جلتے ہوئے انداز میں کہا، اور بیگ وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بالاج وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ آج سے 5 سال پہلے جب اس نے گھر سے دھکے دے کر جیا کو نکالا تھا تو اس کے دل میں 1% بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ اسے تو یہ سکون تھا کہ اس کی جان ایک سانولی مصیبت سے چھوٹ گئی۔ لیکن آج وہی لڑکی پورے شہر کی سرخیوں میں چھائی ہوئی تھی اور اس کا اپنا گھر ایسی عورت کے نام کی وجہ سے ہل کر رہ گیا تھا۔ ایک شام بالاج کا قریبی دوست اور آفس کا کولیگ دانش اس کے گھر آیا۔ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اتنے میں بالاج کی بہن فریحہ بھی وہاں آ گئی۔ فریحہ کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ مسکراتے ہوئے بولی، بھائی آپ نے دیکھا نہیں کیا آج کل سوشل میڈیا پر کیا طوفان مچا ہوا ہے؟ جیاز گلو اینڈ ہربس کی مصنوعات نے دھماکہ کر رکھا ہے۔ میری کتنی دوستیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں جیا ملک سے ملنا ہے، کتنی باصلاحیت اور خوبصورت عورت ہے یار وہ۔ دانش نے فریحہ کی بات سن کر قہقہہ لگایا اور بالاج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ارے فریحہ تم بھی نا، بس ہر جگہ اسی کا چرچا ہے۔ کل ہمارے باس کی بیوی بھی وہی کریم لگاتی ہوئی پکڑی گئی، کہتی ہیں کہ جس کی جلد پھیکی اور سانولی بھی ہو وہ بھی اس برانڈ کو استعمال کر کے چاند جیسے نکھر جاتی ہے۔ یار بالاج، سچ میں بندہ داد دیتا ہے اس عورت کی قسمت کو، زیرو سے اٹھ کر اس نے کروڑوں کی سلطنت اکیلے کھڑی کر دی ہے۔ کاش میری بیوی بھی اتنی ہی عقل مند اور قابل ہوتی۔ بالاج کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے سے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا اور بولا، دانش فضول بکواس بند کرو اپنی اور میرے سامنے اس عورت کا نام بھی مت لو، یہ سب دکھاوا اور فراڈ ہے، 2 نمبر چیزیں بیچ کر لوگ پاگل بنا رہے ہیں۔ فریحہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اوہو بھائی آپ جلنے سے کیا فائدہ، پورا شہر تعریف کر رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ماننا پڑے گا بندی میں کوئی تو بات ہے جو اتنے کم عرصے میں اتنی اوپر چلی گئی۔ بالاج غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ اس نے سرچ بار میں ٹائپ کیا، جیاز گلوز اینڈ ہربس جیا ملک۔ اسکرین پر ایک کے بعد ایک ہنگامہ خیز نتائج سامنے آنے لگے۔ ایک معروف میگزین کا انٹرویو سامنے آیا جس میں جیا کی ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ بالاج نے بے دردی سے ماؤس کا اسکرول گھمایا۔ تصویر میں کھڑی وہ خاتون واقعی جیا تھی، لیکن اس کے چہرے کا اعتماد، وہ پروقار انداز اور وہ بے پناہ نکھار دیکھ کر بالاج کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سانولی ڈری سہمی لڑکی اب ایک کامیاب خاتون بن چکی تھی جسے دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے 5 سال پہلے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ اسکرین پر جیا کے انٹرویو کی وہ سطریں چمک رہی تھی۔ کامیابی کسی کے حسن یا رنگ کی محتاج نہیں ہوتی، یہ آپ کے عزم اور محنت کی مرہون منت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ کر ٹھکرایا تھا، آج میرا نام ہی ان کے لیے سب سے بڑا خواب ہے۔ بالاج نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کر کے زور سے بیڈ پر پھینکا۔ صبح ہوتے ہی بالاج کا پہلا مقصد جیا کے ہیڈ آفس کا پتہ لگانا تھا۔ وہ آفس پہنچا تو باہر شاندار شیشے کی عمارت اور گیٹ پر لگے بڑے بڑے بورڈز دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے سخت لہجے میں کہا، مجھے ابھی اسی وقت جیا ملک سے ملنا ہے، جاؤ اور اسے بتاؤ کہ بالاج خان آیا ہے۔ لڑکی نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور فارمل لہجے میں بولی، سر وہ وداؤٹ اپائنٹمنٹ یہاں کسی کی میٹنگ نہیں ہوتی، اور اگر آپ نے ملاقات کا وقت لینا ہے تو اگلے 3 مہینے کی ساری بکنگ فل ہو چکی ہیں، اپنا نام اور کارڈ یہاں جمع کروا دیں۔ بالاج غصے سے پھٹ پڑا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں اس کا یعنی پرانا جاننے والا ہوں، جاؤ اسے کہو کہ بالاج باہر کھڑا ہے، وہ 1 سیکنڈ میں باہر آئے گی۔ لڑکی نے بے نیازی سے کہا، سر یہاں روزانہ سینکڑوں لوگ ملنے آتے ہیں، سبھی یہی کہتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، آپ براہ کرم یہاں تماشا نہ بنائیں ورنہ مجھے سیکیورٹی کو بلانا پڑے گا۔ بالاج کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا مار دیا ہو۔
وہ غصے سے لرزتا ہوا باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شیشے توڑ ڈالے۔ اس کا جنون اب پاگل پن کی حد تک بڑھ چکا تھا۔ شام کو بالاج نے اپنے ایک پرانے دوست عاطف سے رابطہ کیا جو اسی شہر کے ایک بڑے بزنس گروپ میں کام کرتا تھا۔ دونوں ایک پرتعیش کیفے میں بیٹھے تھے۔ بالاج نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا اور بے چینی سے کہا، عاطف، مجھے کسی بھی طرح جیا ملک کا پرسنل نمبر یا اس سے ملاقات کا کوئی راستہ چاہیے۔ کیا تم میری اتنی مدد نہیں کر سکتے؟ عاطف نے حیرت سے اسے دیکھا اور چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، یار بالاج، تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تجھے اچانک اس سے ملنے کا خبط کیوں سوار ہو گیا ہے؟ اور ویسے بھی تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ اتنی بڑی بزنس وومن ہے؟ تجھ جیسا عام سا بندہ جب چاہے گا اور وہ تیرے سامنے آ جائے گی۔ بالاج نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ عاطف، تو عام کس کو بول رہا ہے؟ میں جانتا ہوں اسے۔ وہ میرا مطلب ہے کہ میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ مجھ سے بھاگ نہیں سکتی۔ بس تو مجھے اس کا نمبر لا کر دے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ عاطف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بھائی، میرے پاس اس کا کوئی نمبر نہیں، بلکہ مارکیٹ میں افواہ ہے کہ اس کا پبلک ریلیشن آفس ہی سارا کام سنبھالتا ہے اور اس کا پرسنل سیکیورٹی گارڈز کا گھیرا اتنا سخت ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان بھی اس تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے۔ تو بھول جا اسے۔ بالاج کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ناکامی کا یہ زہر اس کے پورے جسم میں پھیل رہا تھا۔ اگلے دن بالاج نے ایک اور چال چلی۔ وہ جانتا تھا کہ اس برانڈ کا ایک بہت بڑا پبلک سیمینار شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے والا ہے جہاں جیا نے خود بھی آنا تھا۔ وہ شام کو تیار ہو کر اس ہوٹل میں پہنچ گیا۔ ہال کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ صحافی، کیمرہ مین اور شہر کے نامور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ اسٹیج کے عین وسط میں ایک بہت بڑا مائکرو فون لگا ہوا تھا اور اسکرین پر جیا کے برانڈ کا لوگو چمک رہا تھا۔ بالاج نے ہال کے ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی تاکہ وہ اسٹیج کے قریب جا سکے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ اتنے میں لائٹس مدھم ہوئیں اور ہال میں تالیوں کا طوفان اٹھ گیا۔ ہوسٹ نے مائک پر کہا، خواتین و حضرات، اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا آپ سب کو انتظار تھا۔ پلیز ویلکم دی فاؤنڈر اینڈ CEO آف جیاز گلو اینڈ ہربس، مس جیا ملک۔ بائیں طرف کے پردے ہٹے۔ ایک انتہائی پروقار، نفاست سے سجی ہوئی اور شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی جیا نے اسٹیج پر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر جو نور اور اعتماد تھا، اس نے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر دیں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر مائک سنبھالا۔ ہال میں بیٹھا بالاج پتھر کا بت بن گیا۔ اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ اس نے اپنی جگہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور چلا کر کہنا چاہا، جیا، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ سامنے موجود سیکیورٹی گارڈز نے فوراً آگے بڑھ کر ہجوم کو پیچھے کیا۔ 2 طویل قامت گارڈز نے بالاج کو بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا کیونکہ وہ بنا پاس کے VIP زون کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک گارڈ نے سخت لہجے میں کہا، اوئے، تم کون ہو اور اندر کیسے آئے ہو؟ پیچھے ہٹو ورنہ باہر نکال دیے جاؤ گے۔ بالاج نے غصے سے گارڈ کا ہاتھ جھٹکا اور چلایا، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ جیا، میری بات سنو۔ لیکن اس ہال کے شور اور تالیوں کے گونج میں کہیں گم ہو گیا۔ اسٹیج پر کھڑی جیا نے ایک لمحے کے لیے ہجوم کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اس کونے پر پڑیں جہاں بالاج کھڑا تھا، لیکن ہجوم اور روشنیوں کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہ سکی۔ اس نے مائک پر بولنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اتنی پر اعتماد اور سحر انگیز تھی کہ بالاج کا دل دھک سے رہ گیا۔ بالاج وہیں ہجوم کے پیچھے کھڑا غصے، بے بسی اور ندامت کی آگ میں جلتا رہا۔ اس نے جیا تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی، ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ اب حائل ہو چکا تھا وہ اس کے غرور کی طرح ناقابل عبور بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں اس نے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب وہ جیا کو پاس سے دیکھ تو سکتا ہے، لیکن اسے چھونا یا اس سے بات کرنا اب اس کی اوقات سے بہت باہر ہو چکا تھا۔ وہ ہال سے باہر نکلا اور گھر پہنچا تو ڈرائنگ روم میں فریحہ اور رمشا بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی، لیکن بالاج کو دیکھ کر دونوں چپ ہو گئی۔ رمشا نے تیزی سے آگے بڑھ کر طنزیہ لہجے میں کہا، ارے واہ بالاج خان، آج اتنی تیار ہو کر کہاں گئے تھے؟ شاید اس نئی بزنس وومن جیا ملک کا ایونٹ اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ سنا ہے آج اس کا بہت بڑا شو تھا، تم بھی چلے جاتے، شاید وہ تمہیں پہچان لیتی۔ بالاج کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، زبان بند کرو اپنی رمشا، اور یہ فضول تانے دینا بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فریحہ نے بیچ میں بولتے ہوئے بھائی کو ٹوکا۔
بھائی اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ سچ تو یہی ہے کہ وہ آج کہاں ہے اور ہم کہاں۔ امی ٹھیک کہتی تھیں کہ انسان کا نصیب اس کے اپنے فیصلوں سے بنتا ہے۔ آپ نے جو 5 سال پہلے اس کے ساتھ کیا تھا، آج اللہ نے اس کا مقدر ہی بدل دیا ہے۔ بالاج نے اپنی بہن کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا، تم بھی اسی کی سائیڈ لے رہی ہو فریحہ؟ تمہیں کیا پتا وہ کیسی لڑکی تھی؟ میں نے جو کیا اپنے گھر کے سکون کے لیے کیا تھا۔ رمشا نے حقارت سے منہ بناتے ہوئے کہا، گھر کا سکون؟ کون سا سکون بالاج؟ کون سا سکون دیا ہے تم نے مجھے؟ روز کی لڑائیاں، اولاد نہ ہونے کے طعنے، اور اب اس عورت کا نام جو تمہارے منہ سے اترتا ہی نہیں۔ سچ کہتی ہوں، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ جیا کے ساتھ جو تم نے کیا تھا، قدرت نے وہی سب پلٹ کر تمہاری زندگی میں واپس لا دیا ہے۔ آج تم اندر سے ٹوٹ چکے ہو۔ وہ وہاں ایک لمحہ بھی مزید کھڑا نہ ہو سکا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا، دروازہ اندر سے بند کیا اور صوفے پر گر پڑا۔ 5 سال پرانا وہ منحوس دن جب اس کے باپ نے زبردستی اس کی شادی جیا سے کر دی تھی، وہ دن اور آج کا دن بالاج کو ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ اسے یاد تھا کہ کیسے وہ جیا کو دیکھتے ہی غصے سے پھٹ پڑتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں ایک ہی ضد تھی کہ اس کی پسند کی شادی نہیں ہوئی۔ جب وہ جیا کو کہتا تھا، تم جیسی کالی اور بدصورت لڑکی میرے بچے کی ماں کبھی نہیں بن سکتی، اور جیا کے وہ معصوم وہ الفاظ جو اس نے اس رات کہے تھے، تمہیں لگتا ہے نا کہ میں تمہاری زندگی میں ایک عذاب ہوں؟ تو لو، آج میں خود ہی اس مصیبت سے تمہاری جان چھڑائے لیتی ہوں۔ بالاج نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بڑبڑایا، میں نے کتنا ظلم کیا تھا اس پر۔ اسے گھر سے نکال دیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ بے سہارا ہو جائے گی، بھوکے مر جائے گی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ انسان کا ظرف اس کے رنگ یا روپ سے نہیں بلکہ اس کے حوصلے سے ناپا جاتا ہے۔ میں نے اس کے پر کاٹنے کی کوشش کی تھی اور آج وہ اتنے اونچے آسمان پر اڑ رہی ہے کہ میں نیچے کھڑا بس منہ تک رہا ہوں۔ اسی دوران باہر ڈرائنگ روم کا ماحول اور بھی زیادہ گرم ہو چکا تھا۔ بالاج کے کچھ قریبی دوست اور کزنز بھی گھر آ چکے تھے، جنہیں رمشا نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ اس کے کزن حمزہ صوفے پر بیٹھ کر چائے کا کپ ہلاتے ہوئے بولا، یار بالاج، تو نے واقعی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی کی تھی۔ ہم سب تجھے تب بھی سمجھاتے تھے کہ جیا بہت سلجھی ہوئی اور نیک لڑکی ہے، لیکن تیرے سر پر شرافت اور رنگ کا بھوت سوار تھا۔ دیکھ لے اب، آج پورا شہر اس کی عزت کر رہا ہے اور تو گھر میں بیٹھ کر اپنے ہی غصے میں جل رہا ہے۔ ایک اور دوست سلمان نے طنز کیا، اور اب حال یہ ہے کہ تیری اپنی بیوی روز تجھے اسی جیا کی مثالیں دیتی ہے۔ بھائی، قدرت کے انصاف سے کوئی نہیں بچ سکتا، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ بالاج نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر شکست کا گہرا سایہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو اپنے سامنے کھڑا پایا تو اس کی آواز میں وہ پہلا سا غرور اور اکڑ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بس اب اور کچھ مت کہو، تم سب سچ کہہ رہے ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اپنے غرور اور تکبر میں آ کر کیا تھا۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کی، لیکن اللہ نے اسے مجھ سے چھین کر وہ مقام دے دیا جو شاید وہ مجھ جیسے ظالم کے ساتھ رہ کر کبھی حاصل نہ کر پاتی۔ رمشا نے سرد آہ بھری اور بولی، آج تمہیں احساس ہوا ہے نا بالاج، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ جیا جو کبھی تمہارے ایک اشارے پر جی کہتی تھی، اب ایک ایسی سلطنت کی مالکن ہے جہاں تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ بالاج نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس اب کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ اسے آج سمجھ آ چکی تھی کہ انسان کا تکبر اور غرور اسے ہمیشہ مٹی میں ملا دیتا ہے، جبکہ صبر اور محنت انسان کو فرعون کے تخت سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ اگلے دن سوشل میڈیا پر ایک ہلچل مچ گئی جب جیا نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ایک اسٹوری اپ ڈیٹ کی۔ اس کی تصویر کے ساتھ بولڈ الفاظ میں لکھا تھا، گائز، آج شام ٹھیک 4 بجے میں انسٹاگرام پر لائیو آ رہی ہوں، آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ اسٹوری دیکھ کر پورے شہر میں طوفان آ گیا اور بالاج کے گھر میں تو جیسے کھلبلی مچ گئی تھی۔ رمشا اور فریحہ نے فوراً ڈرائنگ روم کا LCD ٹی وی آن کر لیا۔ بالاج جو اپنے کمرے میں گمسم بیٹھا تھا، وہ بھی کھنچتا ہوا باہر آیا اور صوفے کے ایک کونے پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں اور گھڑی کی سوئیاں جیسے تھم چکی تھیں۔ ٹھیک 4 بجے اسکرین پر جیا کا چہرہ نمودار ہوا۔
اس کے چہرے کا پرسکون نور اور بے پناہ اعتماد دیکھنے والوں کو دنگ کر رہا تھا۔ جیا نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ مائک کے سامنے دیکھ کر کہنا شروع کیا، السلام علیکم گائز، میں جانتی ہوں آج کل میری کریمز کے بڑے چرچے ہیں، لیکن یہاں صرف بات کریمز کی نہیں بلکہ سچی حقیقت کی ہو رہی ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں، ان تمام بہنوں اور بیٹیوں کے حوصلے کے لیے جو شادی شدہ ہیں لیکن ان کا شوہر ان کی عزت نہیں کرتا، اور ان تمام مظلوم لڑکیوں کے لیے جو اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہونے پر طعنے سنتی ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے میں اتنی کامیاب کیوں ہوئی؟ کیونکہ میں نے لوگوں کی باتوں کو اپنا ہتھیار بنایا، اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت کیا۔ اس نے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے ہے اور جو گناہ کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ملی یا شوہر نے ٹھکرا دیا تو یہ زندگی کا انت نہیں ہے۔ اسلام ہمیں عورت کو عزت، صبر اور خودداری کا درس دیتا ہے۔ کسی کے طعنوں سے آپ کی اوقات کم نہیں ہوتی، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور محنت کریں۔